یہ رب کے لیے دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی قربانی اپیل 2023 کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں سید عمران ودود۔ ناظرین، آج خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے قربانی کی اپیل آپ تک پہنچانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمانوں کا پینل بھی یہاں پر موجود ہے۔ ہم اپنے مہمانوں سے بھی گفتگو کریں گے اور قربانی کی اہمیت کے حوالے سے، قربانی کی ضرورت کے حوالے سے، اور نہ صرف اس قربانی کی ضرورت کے حوالے سے جو رب تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا ہے، ہم ان قربانیوں کے حوالے سے ذکر بھی کریں گے جو بطور انسان، بطور مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس ان غریبوں، ناداروں، مسکینوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ان کا خیال صرف ویسے ہی نہیں رکھنا، چونکہ جو قربانی کا فلسفہ ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو اگر ہماری ضرورت سے زیادہ ہے تو اس سے اگر ہم اس کی مدد کر رہے ہیں تو وہ تو خیر اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو قربانی ہے اس کا فلسفہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہماری ضرورت کے لیے ہے اس میں سے کچھ نکال کر ان مستحقین کی مدد کی جائے۔ اسی حوالے سے، قربانی کے فلسفے کے حوالے سے اور قربانی کی اپیل کے حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ سعید رضا گیلانی صاحب۔ علامہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید ہیں۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کرم، خیریت سے۔ علامہ صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی سعد صاحب۔ مفتی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا جہاں ہمارے ساتھ دو علماء کرام تشریف رکھتے ہیں وہیں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خواں بھی تشریف رکھتے ہیں جناب ماسٹر سمیر احمد صاحب۔ ماسٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ سنائیں بھائی؟ بالکل خیریت سے۔ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ بریک کے بعد جاری رہے گا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک ہے، واپس آتے ہیں۔ جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں۔ علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ بھی ہوگا۔ اپنے ثنا خواں سے ہم نعت رسول مقبول بھی سنیں گے، حمد باری تعالیٰ بھی سنیں گے، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ خواجہ غریب نواز کی اپیل جو 2023 کی اپیل ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سال ہر سال سے اجتماعی قربانی کی سہولت دے رہا ہے اپنے ناظرین کو، اپنے چاہنے والوں کو، دنیا بھر میں جہاں پر بھی آپ موجود ہیں اور آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس بار کے جو ہمارے ویٹ لسٹ ہیں وہ بھی اسکرین پر نمایاں ہیں۔ اگر آپ گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ 16,000 روپے کا ہے۔ اگر آپ ایک بکرا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی وساطت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 28,000 روپے ہیں۔ اگر آپ ایک مکمل گائے کرنا چاہیں تو وہ 1,12,000 روپے۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے IBAN نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ اپنی رقوم جس بھی طرح چاہیں ہم تک بھیج سکتے ہیں، چاہے وہ آن لائن ٹرانسفر ہو، چاہے وہ بینک ڈپازٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ آن لائن چیک کے تھرو ہو۔ رقم منتقلی کے کسی بھی ذریعے سے آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ہی ایک اچھا موقع ہے کہ جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں قربانی کی سہولت اس طرح سے دستیاب نہیں ہوتی۔ ہم پاکستان میں رہنے والے تو الحمدللہ ہمیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ سہولت میسر ہے اور مختلف جگہوں پر ہمیں اجتماعی قربانی کی سہولت بھی دستیاب ہوتی ہے، لیکن ہمارے بہت سے ہم وطن جو ہے وہ دیار غیر میں رہتے ہیں، بیرون ممالک رہتے ہیں، تو وہاں پر قربانی کی سہولت ان کو ویسے دستیاب نہیں ہوتی اور وہ یقینی طور پہ کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ ہی منسلک ہو کر قربانی کا یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک بہترین ادارہ ہے جو الحمدللہ علماء کرام کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اور ہماری تشفی کے لیے، ہماری تسلی کے لیے تو یہ نسبت ہی کافی ہے کہ اگر ایک ادارہ جو کہ کریڈیبل بھی ہے، جو کہ اس بات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ آپ کی قربانی کو بہتر انداز میں شرعی طریقوں کے مطابق انجام دے سکے، تو ہمیں اسی کا انتخاب کرنا چاہیے، اور اسی کے حوالے سے آج یہ اپیل لے کر آئے ہیں۔ علماء کرام سے گفتگو بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ہم باقاعدہ آغاز ہے وہ ایک حمد باری تعالیٰ سے کریں۔ سمیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سمیر بھائی، رمضانوں میں تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا، عید میں ہم غالباً عید کی جو ٹرانسمیشن تھی اس میں ہم ساتھ تھے، تو آج آپ کی موجودگی کا، آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کی آواز کی جو کچھ خاص ایک مطلب جسے آہنگ اور انداز کہہ لیں اس کا بڑا فین ہوں، تو آج میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں پھر گفتگو کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، بس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتے ہوئے رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتے ہوئے رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، بس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا خدا ہے، وہی خدا خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا بھائی کیا کہنے ہیں سمیہ بھائی، زندہ باد، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. بہت خوبصورتی اور بہت مشکل طرز کی یہ کلام ہے اور ماشاءاللہ کس عمدگی سے آپ نے پڑھا ہے. زندہ باد. چلے جی علماء کرام کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ اس کا آغاز کرتے ہیں اور میں سب سے پہلے جناب علامہ سعید رضا گیلانی صاحب
آپ کی جانب آؤں گا. جب بھی ہم قربانی کا پروگرام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے، چونکہ یہ ایک عبادت ہے ہی ایسی نا جس کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اس کے فلسفے کو سمجھنے کے ساتھ ہے کہ دراصل یہ قربانی ہے کیا. یہ لفظ تو ویسے اردو میں ہی ہے، بہت سی عبادتیں ایسی ہیں کہ جو نماز روزہ وہ عربی سے وہ ہے، لیکن یہ ہماری زبان میں ہی ہے، تو ہم سمجھتے تو ہیں قربانی، لیکن اس کے فلسفے کو سمجھنا ذرا اہمیت کا حامل ہے، تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم سوال کیا کہ قربانی کا اصل فلسفہ کیا ہے اور قربانی ہے کیا چیز. دیکھیے قربانی قرب سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چاہنا. اور قربانی یہ جو جانور کو جی بالکل قربانی جو ہمارے ہاں عرف میں کہ جانور کو مخصوص دنوں میں اور جو مخصوص جانور شریعت نے بتائے اس کو ذبح کرنا، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنا. اور صرف یہ ایسا نہیں کہ صرف جانور کو قربان کرنا ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس طرح ان دنوں میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اسی طرح پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دینا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اپنے اندر جو جسے ہم کہتے ہیں روحانی بیماریاں، تکبر، انا، ان سب کو ختم کر دینا، ان سب کو قربان کر دینا. جہاں شریعت کا حکم آ جائے تو اپنے نفس کو وہاں پر پھر روک لینا، اپنی چاہت کو پھر روک لینا. تو قربانی کا اصل فلسفہ اور مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے ہر وہ عمل کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ہر اس عمل سے بچے جس کا شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے. علامہ صاحب اس میں یہ اضافت بھی تو کر سکتے ہیں، دیکھیں جس چیز سے منع کیا گیا ہے جو اسلام میں جو ہے وہ حرام کے زمرے میں ہے، ممنوع کے زمرے میں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو جائز چیزیں بھی ہیں اگر حکم خداوندی ہو یا خدا کی رضا مقصود ہو تو اس کو چھوڑ دینا بھی یہی قربانی کا اصل فلسفہ بنتا ہے. بالکل بالکل. کہ صرف حرام کاموں سے بچنا وہ تو ویسے ہی بچنا ہے، وہ تو اس کے لیے تو یہ ایام ضروری نہیں ہے، لیکن جو چیزیں جائز یعنی کہ وہ مال جو ہم نے حلال طریقے سے کمایا وہ تو ہمارے لیے جائز ہے نا، ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس جائز چیز کو بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھیے مال ایسا ہے کہ انسان کی فطرت اس کی طرف راغب ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ میں مال کماؤں، اسے جمع کروں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھوں. لیکن جہاں بھی موقع شریعت نے حکم دیا کہ اب یہاں پر اسی مال کو خرچ کرنا ہے، تو انسان نے وہ جو محنت سے کمایا اب اس مال کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کر دینا. یہ اصل وہ فلسفہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تو اب اپنی پسندیدہ چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر دینا. اور قربانی یہی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی وہ پسندیدہ چیزیں، انسان کی وہ چاہتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے سر کو تسلیم خم کر دینا اور اپنی جو پسندیدہ چیز ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کر دینا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اور قربانی کا جیسا کہ میں نے بتایا کہ اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی رضا چاہنا. جس کام سے رب خوش ہوتا ہے اس کام کو کرنا، جس کام کو رب نے منع فرمایا، شریعت نے منع فرمایا، اس سے بچنا. یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ علامہ صاحب آپ نے بتایا، ماشاءاللہ. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور جس طرح سے ہم بات علامہ صاحب نے تذکرہ کیا نا کہ قربانی کا اصل فلسفہ جو ہے وہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. تو اب یہ تو تمثیلی طور پر ہے کہ ہم جانور قربان کرتے ہیں اور وہ پیسوں سے آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہی کہ جو چیز بھی آپ کے لیے پسندیدہ ہو، اگر حکم خداوندی آ جائے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے سے کسی صورت ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے. تو اسی فلسفے کی کنٹینیوشن میں ذرا آپ بھی فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جس طرح علامہ صاحب نے آپ کے سامنے بتایا کہ قربانی کا مقصد صرف اللہ کی رضا چاہنا ہے، اور اصل میں تمام تر جب ہم بڑی عید میں قربانی یا رمضان میں جیسے آپ نے اسی تسلسل میں گفتگو کی کہ ہم اپنی پسندیدہ اور جائز چیزوں کو بھی بعض اوقات جیسے رمضان کے اندر کھانا پینا جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں، انسان کھاتا ہے پیتا ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جائز چیزوں کو بھی اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، اس کا مطلب ناجائز چیزوں کو بھی چھوڑ دینا. یہ پریکٹس ہے نا ہماری رمضان کے اندر اور رمضان کے بعد. تو کہنے کا مقصد ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب ہم بڑی عید میں، آپ نے بتایا کہ قربانی
قربانی ہم کرتے ہیں تو ہمارے ہاں صرف لوگ قربانی کے حوالے سے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف جانور لیا، اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا اور پیسہ خرچ ہم نے کر دیا تو ہمارے ہاں مال کی قربانی ہے۔ اصل میں تمام چیزیں مقام ابدیت کو انسان پہنچاتی ہیں۔ یہ انسان کو بتاتی ہے کہ انسان ایک عبد ہے، انسان غلام ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کے تمام، اللہ رب العزت نے جو فرائض اس کے اوپر جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں وہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو دیکھیں، وہاں تو وہ اپنے بچے کو قربان کرنے جا رہے تھے، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ اس کی جگہ جانور آئے گا۔ انہوں نے ایک مقصد بتا دیا کہ اللہ کے سامنے جو چیز بھی ہو اس کو قربان کر دینا چاہیے، کیونکہ اصل مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے قریب ہونا ہے۔ دیکھیں جب آپ محبت کرتے ہیں نا کسی سے، تو جب کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کے سامنے جو بھی چیز آتی ہے وہ چھوٹی لگتی ہے۔ ایک جگہ اللہ ہے اور ایک جگہ ساری دنیا بھی ہونا، جیسے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بلکہ پوری انسانیت سے تم مجھے محبوب نہیں جانو گے تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آپ کو بار بار یہ چیزیں آ کے نا، یہ بڑی عید ہو گئی، چھوٹی عید ہو گئی، یہ ٹریگر کرتی ہے انسان کو، بتاتی ہے کہ ہم ابھی بھی وہی ہیں، کیا ہم محبت کرتے ہیں، کیا ہم قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ اچھا اس میں ایک اور چیز، یہ میرے ابھی ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی جس کے اوپر قربانی ہو تو اس کو بال نہیں کاٹنے چاہیے، ہمارے یہاں ہے اس کو ناخن۔ اچھا بال کاٹنا، ناخن تراشنا، اس کا قربانی کرنے سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک ثانوی حیثیت ہے انسان بال۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جب انسان قربانی کرتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو لگتا ہے جو شخص بچہ قربان کرنے جا رہا ہو اس کو یہ احساس بھی ہوگا میرے بال کتنے ہیں ورنہ؟ تو یہ قربانی کا جذبہ بتانا کہ جس وقت یہ کام انسان قربانی کر رہا ہے تو اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ میرے بال کہاں جا رہے ہیں، میرے ناخن کتنے بڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ قربانی کا جذبہ ساتھ لیتے ہوئے، اور آپ اگر دیکھیں ادھر بھی لوگ اپنے جانوروں سے محبت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ تو ناظرین کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ صرف جانور قربان تو ہم یہاں کر رہے ہیں، لیکن اس کو یاد رکھیں کہ اللہ کے راستے میں جب کبھی بھی کوئی بھی موقع آئے تو ہمیں ہمیشہ قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بڑے واقعات ہیں، ان کے قربانی کے لوگوں نے سنے ہوں گے، لیکن دیکھیں آزمایا جاتا ہے اور اللہ اپنے لوگوں کو آزماتا ہے، اور یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت جبرائیل بات کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ کہا کہ آپ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں کہ میں آزما کر آؤں؟ جبرائیل کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہاں آزما کر آؤ، محبوب کو آزمایا بھی جاتا ہے، کہا آزما کر آؤ۔ جبرائیل جاتے ہیں، حضرت ابراہیم بکریاں چرانے کے لیے پہاڑیوں میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اتنے میں جبرائیل ایک روپ دھار کر وہاں جاتے ہیں اور ایک دم پکارتے ہیں اللہ۔ جیسی اللہ کا نام آتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب محبوب کے سامنے اس کے محبوب کا تذکرہ ہو تو وہ ایک دم دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا اللہ۔ تو کہا ایک بار پھر سے کہنا کہ ایسے تو نہیں کہوں گا، اس کی اجرت ہوگی۔ بولا کیا لوگے؟ کہا یہ جو تمہارا ریوڑ ہے اس کی آدھی بکریاں مجھے دے دو تب میں کہوں گا۔ انہوں نے کہا یہ لو۔ جب انہوں نے آدھا ریوڑ دیا تو انہوں نے پھر کہا اللہ۔ اس کا خوبصورتی اتنی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آتے ہیں، کہتے ہیں ایک بار پھر سے کہہ دو۔ کہا نہیں ایسے تو نہیں، کچھ مال دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا آدھا ریوڑ اور بھی ہے، یہ بھی لے لو۔ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے پھر کہا اللہ۔ حضرت ابراہیم پھر بھی ہوش ہوتے ہیں، پھر جب ہوش میں آتے ہیں کہتے ہیں ایک بار پھر سے کہہ دو۔ کہا اب تو تمہارے پاس کچھ مال ہی نہیں ہے، اب میں کیا کہوں؟ کہا تم ایسا کرو، تم اللہ کہو، میں پوری زندگی تمہاری غلامی کروں گا، تمہارا ریوڑ چلاتا رہوں۔ تو یہ ہے محبت۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو پھر دیکھا نہیں جاتا۔ پھر اچھا جو قریب دار ہوتے ہیں نا وہ تو قربانی دینے پر خوش ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نا کہ آپ کسی سے یار کبھی یہ مجھے کوئی کام کہہ دے، کبھی میں اس کے کام آ جاؤں۔ تو یہ جو بڑی عید ہے، چھوٹی عید ہے، رمضان ہے، سب قربانیاں ہیں۔ تو یہ جو انسان مسلمان کا تو کام ہی قربانی دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی جیسے علامہ صاحب اس کا مقصد اللہ کی رضا چاہنا ہے، ماں تو زندگی بھر مقصد ہی اللہ کی رضا۔ اور دیکھیں وہ بکریوں سے انہیں آزمایا گیا، اور پھر ہم آپ کی بات سے سمجھ پائیں کہ پھر آزمائشیں وہ بڑھتی چلی گئیں، کہ پھر اولاد سے آزمایا گیا۔ وہ اولاد بھی ایسی کہ پہلے بی بی سارہ سے جب نہیں ہوئی تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا، اور پھر عمر کے آخری حصے میں، اس عمر میں جب اولاد کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، اور منتوں سے مانگا گیا، دعاؤں سے مانگا گیا، راتوں کو جاگ جاگ کر رب تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، پھر جا کر وہ اولاد دی گئی کہ جسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخری عمر کا سہارا ہے۔ اور پھر جب وہ محض 13 سال کے ہوتے ہیں تو اللہ
जल्ल शानहू की जानिब से ये हुक्म आता है कि जाओ और इसे जाकर कुर्बान और कर दो। ये जहाँ तमाम पर अंबिया का मामला, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे हैं, वालिद का सर पे साया नहीं है, और जैसी उम्र 6 साल की हो जाती है वालिदा का साया भी सर हट जाता है, फिर दादा का हट जाता है। तो ये तमाम अंबिया अल्लाह को अपने आजमाया महबूब गया। और पसंदीदा लोगों को बिल्कुल ज्यादा। और जहाँ पर हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का किरदार भी कुर्बानी में बड़ा अहमियत का हामिल है। मुझे वो बात याद आती है कि जब वो कुर्बान करने लगे थे ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो रस्सियों से जकड़ दिया था। वो उनकी ख्वाहिश पर ही, हजरत इस्माइल की ख्वाहिश पर भी कि आप मुझे कुर्बान कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं तड़पूं ना, ताकि कोई कहीं से मेरी कमजोरी महसूस ना हो जाए, तो इसलिए मुझे रस्सियों से बांध दीजिए। और फिर जब बस उसे कुर्बान करने ही वाले थे तो कहा कि 1 मिनट ठहरिए, इन रस्सियों को खोल दीजिए, चूंकि मैं चाहता हूं कि कल का मुअर्रिख ये ना लिखे कि बाप तो कुर्बान करना चाहता था, बेटा कुर्बान होना नहीं चाहता था, रस्सियां खोल दीजिए, अल्लाह ने चाहा तो सब्र करके दिखाऊंगा। मैं चाहूंगा कुर्बानी के हवाले से जो फलसफा नबी करीम ने भी फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, तो ये सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से भी बताइए कि क्यों इस चीज को अल्लाह ने इस कदर पसंद किया कि रहती दुनिया तक और ता क़यामत लोगों के लिए जो है वो इसे कह दिया कि अब तुम भी जो है सुन्नत इब्राहिम में हर साल कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दो। इंसान जो है ना वो कई चीज़ों से मोहब्बत करता है, माल से, औलाद से, अपनी जान से। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हैं कि इनको इन तीनों चीज़ों से आजमाया गया, जैसा कि माल के ज़रिए तो अभी हमने समाअत किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की को जान के ज़रिए भी आजमाया गया। आप जानते हैं नमरूद ने जो आग जलाई और फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाला गया, वो आग की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस तरह आजमाया कि वो आग आप पर गुले गुलजार बन गई, वो ठंडक वाली बन गई। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे ये जो बेहतरीन कि औलाद के ज़रिए आजमाया गया। औलाद ऐसी चीज़ है कि इंसान की फितरी तौर पर इतनी मोहब्बत वो अपने शब रोज़ मेहनत और मुशक्क़त अपनी औलाद के लिए करता है कि वो उन्हें अच्छे से अच्छा पहनाए, खिलाए, उनकी तरबियत करे। और फिर जब बच्चा इस उम्र को पहुंच जाए, अब देखिए 13-14 साल, वो मोहब्बत, वो जो उनसे मोहब्बत, और ऐसी औलाद कि आपने जैसा भी बताया कि मिन्नतों के बाद, उसको निहायत दुआओं के बाद, और रिवायतों में आता है 88 साल के करीब आपकी उम्र मुबारक थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। उस वक्त औलाद का होना, और फिर उसके बाद 12-13 साल जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक हो गई, अब जब आपको लेकर जा रहे हैं ज़िबा के लिए, अच्छा उस वक्त भी शैतान रुकावट बनने के लिए आया, तीन मकाम पर, तीनों के पास पहुंचा। पहले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो बताया कि फुला फुला जगह पर। बताया नहीं, तुम्हें ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे हैं। और साथ में ये भी कहा कि अच्छा क्यों लेकर जा रहे हैं? तो बताया अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जुमला देखिए, फरमाया अगर अल्लाह तबारक व तआला का रब का हुक्म है तो बिल्कुल मेरे वालिद को इस पर ज़रूर अमल करना चाहिए। हज़रत सारा, हज़रत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास, इसी तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी शैतान, और फिर उन जो कंकरियाँ मारी गई। अब आप यहाँ भी देखिए, ये जो अमल है कंकरियाँ मारने का भी, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारों की अदाओं को किस तरह रहती दुनिया तक के लिए, क़यामत तक के लिए महफूज रखता है कि वो कंकरियाँ जो शैतान को उस वक्त मारी गई, आज भी जब हाजी हज करने के लिए जाते हैं मिना में, उसी मकाम पर इसी तरह कंकरियां मारना, इसको भी गोया हज का एक तरीक़ेकार में शामिल किया गया। और इस हर कंकरी पर अल्लाह तबारक व तआला अब भी सवाब अता फरमाता है और क़यामत तक इस पर सवाब अता फरमाएगा। और फिर हमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस ताल्लुक़ में हमें ये चीज़ भी नज़र आती है कि देखिए इतनी मोहब्बत अपनी औलाद के साथ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का जब हुक्म आए तो उस वक्त सब कुछ अपना कुर्बान कर देना है। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें ये बात याद दिलाती है कि लोगों, ये तो सिर्फ़ एक वाक़या था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, लेकिन तुम्हारे लिए इसमें सबक क्या है कि जब भी कोई ऐसा मौका आए दीन इस्लाम के लिए, जहाँ अपनी जान कुर्बान करने का कोई मामला हो, जहाँ अपना माल कुर्बान करना हो, अपना वक्त देना हो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दीन इस्लाम के लिए कभी पीछे नहीं रहना, बल्कि रब की रज़ा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना है। यकीन के साथ जुड़ा है ना कि हमारे पास जो कुछ है वो रब ताला का दिया हुआ है, हमारे पास अपना तो है ही कुछ नहीं। तो जब चीज़ ही हमारी कुछ नहीं है, अता ही उसकी है, और उसकी जानिब ही से तकाजा आ जाए तो फिर उसमें हेलो हुज्जत किस बात की? फिर तो बिल्कुल उसकी रजा में राजी होकर, और वो देकर भी कोई अपने दिल के अंदर कोई ऐसी बात नहीं महसूस करनी चाहिए कि हमने कोई बड़ा ही कमाल कर दिया साहब, और ये देखें हमारे पास हमने ये दे दिया। आपका था ही क्या, वो तो अता ही उसकी थी। तो यकीनी तौर पर कुर्बानी का जो फलसफा है वो यही है कि अपनी पसंदीदा। आज हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो इस तरह की बात करते हैं कि यार अच्छा वो कुछ खास मौके हैं जब भी उनको ये तमाम बातें याद आती हैं कि क्या ज़रूरत है
قربانی پر جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اس پیسے سے جو ہے وہ فلاں کی مدد بھی کی جا سکتی تھی، گوشت تو 2-4 دن ہی استعمال ہو سکتا ہے، اس سے جو ہے کسی کے گھر میں اگر ہم ضرورت کی چیزیں پہنچا دیں تو وہ مہینوں تک چل سکتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہم نے جو سنا ہے، سمجھ رکھا ہے کہ یہ جو ایام نہر ہوتے ہیں، جو 3 دن ہوتے ہیں جس میں خون بہایا جاتا ہے، جائز ہے خون بہانا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام اعمال تو موجود ہیں، نماز کا جو ثواب ہے، جو اور دوسری چیزیں ہیں، صدقات ہیں، لیکن ان 3 ایام میں جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ قربانی ہے، وہ خون بہانا ہی ہے۔ تو مطلب اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کا کہ نہیں ان دنوں میں یہ والی چیز، جب حکم خداوندی آ گئی تو وہاں پہ عقلی دلیلیں جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی علامہ صاحب یہ واضح حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جو ایام ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ روپیہ، وہ مال کہ جو قربانی کے لیے یعنی جانور کو ذبح کرنے میں خرچ کیا گیا، اور خون بہانے سے زیادہ فرمایا اس دن کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہوتا۔ دیگر عبادتیں سب اپنی جگہ ہیں، لیکن چونکہ یہ ان دنوں کی خاص عبادت ہے۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا مال خرچ، آپ دیکھیے انہیں عبادتوں میں یہ چیز نظر آتی ہے، ہمارے ہاں دیگر رسم و رواج میں، شادی وغیرہ دیگر معاملات میں، یا ہم دیگر اپنی چیزوں میں دیکھیں بہترین سے بہترین موبائل فون رکھا ہوا ہوگا، لیکن عبادت کے لیے جو مال خرچ کیا جائے گا اس میں یہ بات یاد آئے گی کہ یہاں پر کیوں، اور یہ مال تو ایسا ہے ہم جو دیگر چیزیں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں اس پر ثواب نہیں، جبکہ عبادت کے لیے بندہ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، وہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ قرآن مجید میں جو اس کی مثال دی گئی کہ جو اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جب ایسا مال جس پر اجر و ثواب بیش بہا ہے، اس میں پھر ایسی باتیں کرنا کہ اتنا مال کیوں خرچ، یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے نا کہ یہ بھی شیطان کا حربہ ہے، چونکہ ہم نے شیطان کی طرف سے کہ شیطان انسان کو جتنی صورتوں میں، جتنی شکلوں میں بہکاتا ہے، اس میں سے جو کثیر صورتیں ہیں وہ نیک ہیں، کہ وہ نیکی کا دھوکہ دے کر انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کی ایک صورت ہے۔ قربانی کا جو مقصد ہے قرب پانا، اور شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی ایسا عمل بندہ کرے جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام اور رتبہ بڑھ جائے، وہ ہر اعتبار سے انسان کو روکنے کی کوشش کرے گا، اور یہ تمام جو ہیلے ہیں یہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پانے سے روکنے کے یہ ذرائع ہیں جو شیطان کے جال ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھے سے علامہ صاحب آپ نے ایکسپلین کیا۔ ہم چاہیں گے کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کریں۔ سمیہ بھائی آپ سے گزارش کریں گے کہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ میں کہ بے وقتوں بے مایا میں کہ بے بے مایا تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا
دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں آج میں عرش کا ہم پایا ہوں چند پر یوں تیری قربان میں کٹے چند پر یوں تیری قربان میں کٹے جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک عمر گزارا اور یہ کہیں خام یہ یہ کئی خام یہ ایمان کی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا میں مدینے سے پلٹ آیا میں کہ بے وقتوں بے مایا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کس خوبصورتی کے ساتھ سمیہ بھائی آپ پڑھ رہے تھے اور ایک ماحول بنا کر ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے تھے. ناظرین خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی خصوصی قربانی اپیل 2023 کی نشریات جاری ہیں. ہم چاہیں گے کہ ایک بار پھر سے خواجہ KGN کی جانب سے جو قربانی اپیل ہے وہ آپ تک پہنچائیں, اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں. اگر آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی وساطت سے قربانی کرتے ہیں تو جو اس کے شرعی تقاضے ہیں, یعنی جو قربانی کا گوشت ہے وہ مستحقین تک تقسیم بھی کیا جاتا ہے, ان تک پہنچایا جاتا ہے, اور نہ صرف گوشت کچا گوشت ان تک پہنچایا جاتا ہے بلکہ جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے دسترخوان ہے ملک بھر میں مختلف شاہراہوں پر, مختلف ہسپتالوں کے سامنے اور دیگر علاقوں میں آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں. اس وقت اسکرین پر فوٹیجز بھی چل رہی ہیں. تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ان دسترخوانوں پر یہ گوشت غریب اور مستحق افراد کو پکا کر بھی کھلایا جاتا ہے, یہ گوشت تقسیم بھی کیا جاتا ہے, لوگوں کے گھروں تک بھی پہنچایا جاتا ہے. اس میں اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں تک پہنچایا جا سکے جہاں تک ویسے عام حالات میں
فطرے اور صدقات اور زکوٰۃ کی چیزیں جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی ہیں. ہم چونکہ شہروں میں رہتے ہیں, اگر ہم یہاں قربانی کرتے ہیں, خود سے قربانی کرتے ہیں, تو ہم اس گوشت کو اپنے آس پاس کے قرب و جوار میں رہنے والے غرباء تک ہی پہنچا پاتے ہیں. لیکن اگر ایک ادارہ آرگنائزڈ انداز میں یہ کام سر انجام دیتا ہے تو پھر ان دور دراز علاقوں تک بھی یہ گوشت پہنچایا جا سکتا ہے, جہاں آس پاس کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا جو قربانی کر رہا ہو, یا اگر کوئی 2-4 افراد قربانی کر بھی رہے ہوں تو اس سے جتنا گوشت حاصل ہوتا ہے وہ آس پاس کے لوگوں کے لیے ناکافی ہوتا ہے. تو پورے گاؤں ایسے ہیں جہاں پر کوئی بھی قربانی نہیں کرتا, تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ان علاقوں تک کوشش کی جاتی ہے کہ یہ گوشت پہنچایا جا سکے, تاکہ وہ لوگ جو سال ہر سال رب تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم رہتے ہیں وہ کم از کم عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت سے استفادہ کر سکے. تو یہ کچا گوشت بھی تقسیم کیا جاتا ہے, یہ پکا کر ہمارے دسترخوانوں پر بھی کھلایا جاتا ہے, اور جو چرم قربانی کی ہوتی ہے, قربانی کی جو کھال ہوتی ہے, اسے بھی شرعی تقاضوں کے مطابق بیچ کر جو پیسے حاصل ہوتے ہیں اسے کسی خیر کے کام میں, فلاح کے کام میں, لوگوں کے بہبود کے کام میں استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ 2023 میں قربانی کرنا چاہتے ہیں اور گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 16,000 روپے کی رقم مقرر کی گئی ہے. اگر آپ پوری گائے کرنا چاہتے ہیں تو 1,12,000 روپے, اگر آپ ایک بکرا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 28,000 روپے. اکاؤنٹ نمبرز, بینک اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں, IBN نمبرز بھی موجود ہیں, آن لائن ٹرانسفر کے لیے بھی تفصیلات اسکرین پر موجود ہیں. آپ چاہیں تو ہمارے نمائندوں کو کال کر سکتے ہیں, آپ مزید تفصیلات جاننا چاہیں تو ہمارے نمائندے 24/7 کال لائنز پر ٹیلی فون لائنز پر موجود ہیں, آپ ان سے یہ تفصیلات لے سکتے ہیں, اور رقم منتقلی کے کسی بھی ذریعے سے آپ اپنی رقوم ہم تک پہنچا سکتے ہیں. مزید تفصیلات بھی KGN کے حوالے سے آپ تک پہنچائیں گے. علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بار پھر سے جوڑیں گے. مفتی سعد خان صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. ہم نے جہاں پر فلسفے کی بات کی, قربانی کے اساس کی بات کی, ہم نے اس کے آغاز کے بات کی, کس طرح یہ, تو ذرا ہمیں اس حوالے سے بھی آگاہ کیجئے گا کہ یہ تو آغاز ہو گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام, جو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا, تو ان کے اصحاب جو تھے ان لوگوں نے اس سنت کو کس طرح سے اس کی پیروی کی اور وہ کس طرح سے اس کی ادائیگی کیا کرتے تھے؟ جی ماشاءاللہ, بڑا ہی خوبصورت سوال ہے آپ کا, لیکن میں اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کروں گا. جیسے آپ نے پہلے ایک بڑا ہی خوبصورت بات کی کہ ہمارے ہاں یہ صرف عید میں نہیں بلکہ جب بھی کوئی اسلامی ایسا کوئی بھی مہینہ آتا ہے تو لوگ طرح طرح کے کوشچنز کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی آپ اتنی فضول خرچی کر لیتے ہیں. عموماً ہمیں بھی کیونکہ ہمارے شعبے سے تعلق ہے تو لوگ موبائل سے تصویریں کھینچ کے فلان جگہوں کی بھیجتے ہیں کہ دیکھیں یہاں اتنا خرچہ ہو گیا, یہ اس جگہ لگا. تو میں ان سے ہمیشہ عموماً یہ چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں کہ آپ نے جس موبائل سے تصویر کھینچ کے بھیجی ہے وہ بھی تو ماشاءاللہ بڑا ایکسپینسو ہوگا. اگر آپ وہ بھی نہ لیتے تو اس کو بھی کسی نہ کسی شادی میں استعمال کیا جا سکتا تھا. دوسری دیکھیں, دین کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس وقت کی ضرورت ہو. دیکھیں کانسیپٹ آف عید کو سمجھیں. عید کا ہمارے ہاں مقصد کیا ہے؟ آپ چھوٹی عید کو لیں, اس میں آپ تب تک چھوٹی عید آپ کی نہیں ہوتی جب تک آپ صدقۃ الفطر نہ دے دیں. بڑی عید میں عید الاضحیٰ بھی آپ کی تب تک عید الاضحیٰ صحیح طرح نہیں ہوتی کہ وہ گوشت جب تک غریبوں میں بانٹ نہ دیں. تو مقصد عید, فلسفہ عید یہی ہے دوسروں کی کام آنا, دوسروں کی مدد کرنا. اگر آپ حضرت ابراہیم کا پورا واقعہ جیسے علامہ صاحب نے سنایا, آپ نے بیچ دیکھیں وہ بچے کو قربان کرنا, وہ تمام فلسفہ تھا کیا؟ فلسفہ تھا اصل میں ان کا تقوی, وہ قربت جو اللہ رب اصل میں وہ تقوی کو, جیسے رمضان ہم نے گزارا, مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون. اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں. اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا اس کا خون میرے تک پہنچتا ہے, بس یہ جو تقوی ہے یہ میرے تک پہنچتا ہے. اچھا ایک دوسری بات, اگر ایک انسان ہے وہ کون سا جانور ذبح کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں آپ اتنا ہی خرچ کریں, تو اللہ تک تو یہ کچھ بھی نہیں پہنچتا. وہ بھی تو بڑھتا ہے اللہ تک, صرف وہ راشن وہ بھی تو اللہ. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ صرف آپ کا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. اس میں بھی جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اچھی سے اچھی چیز قربان کرنی چاہیے, اور یہ تو سودا اللہ کے ساتھ ہے. اگر آپ دیکھیں, ایک ہے میں کسی کی مدد کر رہا ہوں, وہ بھی انڈائریکٹ اللہ کی مدد ہے, لیکن جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں نا, یہ آپ ڈائریکٹ اللہ کے لیے کر دیں, اس میں تو سب سے بیسٹ چیز دینی چاہیے, کیونکہ آپ ڈائریکٹ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, وہ میں شخص کی مدد, لیکن یہ اللہ کے لیے. ایک ہوتی ہے نا, آپ کسی شخص کی مدد کرتے ہیں, اس کی شان شان علماء نے کیا بتایا, اس کی شان شان یہ ایسی چیز پسند کرو جو کہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, وہ چیز اپنے بھائی کو دو. اب ایک چیز آپ اللہ کو دے رہے ہیں, پھر اس کی شان اور زیادہ ہونی چاہیے, وہ تو اپنے سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے اس میں. لیکن ایک اور چیز بھی جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے کوشچنز کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمارے لوگوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بڑے جانور لا کر اس میں تھوڑا
تکبر میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں, ہاں. مغرور بھی ہو جاتے ہیں. دیکھو دکھاوے آج کی نیت دکھاوے سے. کی نیت سے, جیسے کہتے ہیں کہ محلے میں سب سے اچھا جانور ہمارا ہے, وہ بچے ہوتے ہیں نا محلے میں ہم سب سے اچھے, تو یہ چیزیں بھی نہیں. چلو بچوں کو تو میرے خیال سے چلے استثناء ہے, نہیں, یہ لیکن تربیت ہے. ہاں. یہ بچپن سے ان کی ہم ایسے تربیت کریں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ تربیت کا اپنے بچوں کو بتائیں, بیٹا یہ اللہ کے لیے ہے, یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے. آپ کو میں اس میں ایک مختصر باقاعدہ, وہ کہتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ بھائی یہ منڈی جائیں, سب کے جانور آئیں, ہم اینڈ میں لائیں گے, سب سے بڑا لے کر آئیں گے. تو یہ کسی سے مقابلہ نہیں ہے آپ کا. یہ چیز بھی دیکھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں اتنا راشن ہے, کھانا ہے, تم اپنے پڑوسی تک پہنچاؤ, اگر نہیں ہے تو اس میں پانی ڈال لو. کیا خوبصورت بات, پانی ڈال کے شوربہ اس کا اضافہ کر کے پڑوسی کو دے دو. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اس طرح کھاؤ کہ اس کی خوشبو کھانے کی پڑوسی تک نہ جائے. آج ہمارے یہاں دیکھیں, ہم تو گھر میں پارٹیز ہو رہی ہیں اور باربیکیو پارٹیز کر رہے ہیں, پڑوسیوں کو پتہ ہی نہیں, وہ بیچارہ. اور یہ یاد رکھیں, رسول اللہ اگر کسی کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور وہ پیٹ بھر کے سویا ہو تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہوگا. آج ہم دیکھیں, ہم یہاں تکبر میں, ہم یہاں کیا نام ہے, بڑے بڑے میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر ملک سے جانور لے کر آتے ہیں, ان کی قربانیاں کرواتے ہیں کہ یونیک ہو, سیپریٹ لگے. تو یہ اس میں بہت زیادہ وہ ہو جائے, تو اس میں دیکھا جائے کہ آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو بیسٹ سے بیسٹ. تو لیکن یہ چیزیں اچھا, خوبصورت جانوروں میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں, اگر خوبصورت جانور اس نیت کے ساتھ لیے جائیں کہ اگر ہم خوبصورت جانور لیں گے, بڑا جانور لیں گے, دیکھنے میں اچھا ہوگا, تو ہمیں بھی اس سے ایک رغبت ہو جائے گی, ایک محبت ہو جائے گی, بچوں کو بھی ہو جائے گی. اور پھر جب عید الاضحیٰ کے دن ہم اسے قربان کریں گے تو ہمارے دل میں تکلیف محسوس ہوگی, ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم اپنی کوئی پسندیدہ چیز جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلی جا رہی ہے, وہ چھوٹ جا رہی ہے. تو ہمیں وہ فلسفہ قربانی سمجھ آئے گا جو ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی. اسی حوالے سے پروگرام میں مزید گفتگو بھی کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پیغام ہے یہ سب کے لیے, قربانی ہے یہ رب کے لیے, قربانی ہے یہ